والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلاح کے سلسلے میں کسی بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جسمانی بیماریوں کے ساتھ بندہ زندگی کے آخری سانس تک لڑتا ہے اور یہ امید رکھ کے دوا استعمال کرتا ہے کہ اللہ مجھے ٹھیک کریں گے، اللہ مجھے شفا دیں گے۔ اور آپ نے کوئی طبیب بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا صحیح معنوں میں جو مریض کو مایوس کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی بھی روحانی بیماری میں مایوسی ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ناقابل اصلاح سمجھنا یہ خود بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو العطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے کہا کہ حضرت میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں ناقابل اصلاح ہوں، میں خواہ مخواہ آپ کے پاس بھی آ کے تنگ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے میری اصلاح نہیں ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے نہیں پڑھی جس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جس سالک کو، جس فقیر کو، جس خدا کے راستے کے چلنے والے مسافر کو یہ وسوسہ ہو کہ میں اصلاح میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو گویا یہ شخص اللہ کی ذات پر عاجزی کا دھبا لگاتا ہے، عاجزی کا نشان لگاتا ہے۔ اللہ تو کہتے ہیں میں قادر ہوں، اور اصلاح کا نہ ہونا یہ تو عجز ہے کہ اللہ عاجز ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو قادر ہے۔ تو ایک تو کسی وقت بھی شیطانی اس وسوسے کو دل کے قریب نہ آنے دیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، میری اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ خیال دل سے، گوشوں سے ختم ہو جائے۔ روحانی اور باطنی سفر میں جو شیطان جہاں جہاں رکاوٹ ڈالتا ہے نا، اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ رنگ برنگی کتابیں پڑھتا ہے، رنگ برنگے بیان سنتا ہے، جبکہ کتاب پڑھنا، بیان سننا یہ اس کے لیے ہے جس کو صحیح صحبت حاصل نہ ہو۔ اب شیخ بہت بڑا ہے کوئی، اس کے پاس مریض بھی اسی درجے کا ہے، اس نے اس مریض کے مطابق حالات کا جواب دیا ہے کتاب میں، تو میں نے اس کتاب کو پڑھ کر وہ اپنے اوپر شروع کر دیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھ کر بے شمار لوگوں نے ریاضت شروع کر دی، پاگل ہو گئے، نفسیاتی مریض ہو گئے، ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہمیں وہ نظر آتا ہے۔ ان کی جو حقیقت ہے وہ پھر خرافات میں کھو جاتی ہے۔ تو خرافات سے بچنے کے لیے بھی جب آدمی کو صحیح صحبت میسر ہو تو وہ آدمی اپنی اصلاح کے معاملے میں کسی کی کتاب پڑھ کر وہ اپنے پر فٹ نہ کرے۔ اب میرا مسئلہ اور ہے، آپ اس کی دوائی اور دے رہے ہیں، درد سر میں ہو، گولی پیٹ کی کھائے آدمی تو فائدہ ہوگا؟ اب جیسے مفتی صاحب ابھی تلاوت کر رہے تھے قرآن کریم کی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اتباع ہوا بعض اوقات آدمی دین کی شکل میں کرتا ہے، اعمال کی صورت میں کرتا ہے، بزرگی کے روپ میں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں تو یہ نفس کی پرستش کر رہا ہوں۔ اس آیت کے تحت ہمارے طریقہ عالیہ کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس میں انقباض محسوس کرتا تھا، سختی محسوس کرتا، تو میں نے اس کے لیے روزے تجویز کر لیے اپنے لیے کہ میں روزے رکھا کروں گا۔ روزہ رکھ کر شیخ کی خدمت میں گیا، یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کی خدمت میں، تو انہوں نے کہا کھانا کھاؤ۔ میں نے کہا حضرت میرا روزہ ہے، تو ہمارا روزہ توڑ دو۔ کس نے کہا روزہ رکھنے کا؟ کہا حضرت میں اپنے اندر کوئی انقباض محسوس کرتا تھا۔ فرمایا انقباض اس شکل سے تو دور ہو جائے گا، لیکن ایک اور چیز پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دعوی بزرگی، نیک ہونے کا دعویٰ۔ اب ہم اکثر لوگوں میں جو زیادہ دیندار بھی بن جائے نا ادبی طور پر، ان کو ساری دنیا جہنمی نظر آتی ہے، خود اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہوں، باقی سارے غرق ہو گئے۔ اصلاح جو ہے نا، اصلاح، تزکیہ، حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے جڑیوں اے ٹھٹھا نہیں، مخول نہیں، یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کو پڑھ کر اب سمجھے میں نفس زکیہ کا حامل ہو گیا ہوں اور میری تو ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں۔ نفس ایک ایسا تاریک غار ہے جس کی سرکوبی کے لیے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، اور نبیوں کو اس کی تربیت کا کام دیا ہے۔ کبھی یہ خیال آنا کہ میری اصلاح نہیں ہو سکتی، کبھی اس خیال کا استحکام پکڑ جانا کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں۔ یہ دونوں حالتیں خراب ہیں، یہ دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ آخری سانس سے پہلے آخری سانس تک کسی آدمی کو کبھی کسی خوشفہمی میں نہیں رہنا چاہیے، نہ پیر کو، نہ مرید کو، نہ عالم کو، نہ جاہل کو، کسی خوشفہمی میں نہ رہے۔ امید اللہ سے رکھے، اپنے بارے میں کسی قسم کی خوشفہمی نہ کرے کہ شاید آگے کے سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں۔ میں نے حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں نے خود دیکھا ایک بزرگ کو، حضرت کے پاس آیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کی بھروسہ اشنائی دا، کی بھروسہ اشنائی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا، ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ اس لیے زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی اتنی بات اگر دعویٰ پیدا ہو گیا نا، اللہ اس شخص اگر یہ عالم ہے نا، شیخ ہے، اس کا فیض نہیں چلے گا، بانجھ مرے گا کہ میں تو کچھ ہو گیا ہوں، میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اور جس سالک میں یہ چیز پیدا ہو گئی، یا تو میں ناقابل اصلاح ہوں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یا تو میرا تو سارا سیر و سلوک مکمل ہو گیا ہے، اب میں تو کمال میں ہوں اس وقت، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ جل شانہ کو بندے کی یہ دونوں حالتیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔ شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا ہے؟ فرمایا تصوف نام ہے اضطراب کا،
تصوف نام ہے بے چینی کا. اللہ کب ملے گا؟ اللہ آپ کب ملیں گے؟ اللہ آپ کب ملیں گے؟ اسی غم میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز جامی، کبھی خیر. بہرحال اس کیفیت کے اندر رہے آدمی، ڈرتا بھی رہے، کرتا بھی رہے، مانگتا بھی رہے. ایک بات بہت حوصلے والی، کیونکہ ابھی احوال ایسے نظر آتے ہیں کہ جن پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ زخم چھیڑنے کی. زخم چھیڑنے سے کام خراب ہوتا ہے. مرہم کیا ہے؟ قیامت تک اولیاء کاملین پیدا ہوں گے اور اللہ ان کی دل و زبان پر موقع کے مطابق صحیح چیزوں کو الہام فرمائیں گے تاکہ مخاطب مریض کو فائدہ ہو. اب آپ چاہتے ہیں کہ میری اصلاح ہو، آپ کی ہمت بھی ہے، کوشش بھی ہے، فکر بھی ہے کہ یا اللہ مجھ سے فجر کی نماز کیوں رہتی ہے، میری نماز میں کیوں سستی آ گئی، میرے اعمال میں کیوں سستی آ گئی. اس غم کے ساتھ ساتھ آپ دعا کرتے ہیں. دعا یوں کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں، اللہ آپ میری اصلاح کر دیں، اللہ میری اصلاح کر دیں. اب آپ اس اصلاح کے غم میں گل رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ٹھیک کر دے، اللہ میری اصلاح کر دے، اللہ میری تربیت کر دے. جب آپ خوب یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان منکرات سے، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں جو تعلق کے معاملہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، آخر میں آپ یوں کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر میری اصلاح نہیں ہو سکتی اور دنیا میں اگر میری اصلاح نہ ہو سکی تو یا اللہ پھر مجھے روز محشر سزا نہ دینا. صاف ہے. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا آپ کو مشورہ ہے اس قریب زمانے میں جتنے اللہ والے گزرے ہیں یا موجود ہیں یا ان کی کتابیں موجود ہیں، سالک کو جتنا نفع میں محسوس کیا ہے کہ ان کے وعظ سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. ان کے وعظ پڑھا کریں. ان کے وعظ اور خطاب بہت ہی جامع ہیں، بہت ہی مفید ہیں، بہت ہی فیض والے ہیں. مولا روم کا عشق ہے اس میں، مولا روم کی درد ہے اس میں. کیا بات کر رہے تھے جی؟ یا اللہ اگر میری اصلاح نہ ہو سکے، نہیں ہو رہی، میں تو دیکھیں آ گیا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھو، طریقہ مشائخ کا اختیار کرو، دعا التجا کی. اللہ میں سارا کچھ کر چکا ہوں اور کر رہا ہوں. اب اس سارے عمل میں کتنا مجبور ہوں، کتنا مختار ہوں، یہ بھی آپ کو پتا ہے سارا. یا اللہ اگر اس کے باوجود بھی میری تربیت نہیں ہو سکتی، میری اصلاح نہیں ہو سکتی، تو اللہ پھر مجھے آپ نے سزا نہیں دینی، میں برداشت نہیں کر سکوں گا. تو یہ بہت صاف صاف باتیں ہیں اللہ سے صاف صاف باتیں ہیں. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اصلاح کے معاملہ میں، تربیت کے معاملے میں مایوس نہ ہونا، اور اپنے آپ کو مکمل انسان نہ سمجھنا کہ جی میں تو پاس ہو گیا ہوں.
پاس اور فعل ہونے کا پتہ خاتمے پہ چلے گا بس۔ اب اگر کوئی آدمی اس کی گارنٹی رکھتا ہے تو پھر وہ دندنائے، وہ بے غم ہو جائے، اور کسی آدمی کو اگر اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ غم رہتا ہے، فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے۔ تو مایوسی ٹھیک نہیں ہے بالکل۔ اب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روز محشر اگر اعلان ہو گیا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک شخص نے جنت میں جانا ہے، تو مجھے اللہ سے یہ امید ہوگی وہ میں ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں اور ایک کا فیصلہ کا، وہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہوگا کہ میں نہ ہوں۔ خوف کس حد تک ہے اور امید کس حد تک ہے؟ حضرت پیر قریشی فرمایا کرتے تھے، لگے رہو لگے رہو لگے رہو لگے رہو، اللہ فضل کر ہی دے گا، اللہ فضل کر ہی دے گا۔ گندم بیچنے والا، چاول بیچنے والا جب گندم بیچ رہا ہوتا ہے، چاول بیچ رہا ہوتا ہے، اس گندم کے اندر، اس چاول کے اندر پتھر بھی ہوتے ہیں، کنکر بھی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ میزان پہ رکھے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں، تو وہ پتھر بھی ساتھ تولتے ہیں، گندم کے ساتھ پتھر کا بھی بھاؤ لگ جاتا ہے۔ تو آدمی اپنی اصلاح کے سلسلے میں اللہ سے امیدوار ہو کر لگا رہے لگا رہے لگا رہے، اللہ فضل کر دے گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اصلاح کے لیے سبب کا صحیح اختیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ اور میں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، یہ آج کی تازہ بات کر رہا ہوں میں آپ سے، کہ اللہ رب العالمین جس شخص سے راضی ہو جائے نا، اس کی رضا کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کی ہم نشینی، اس کی مجالس، اس کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کی طرف ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ ناراضگی کا فیصلہ ہو جائے نا، وہ اشرار کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، شریر لوگوں کے ساتھ، جن کی پاس بیٹھ کر سختی پیدا ہوتی ہے دل میں، قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ تو اصلاح کے معاملے میں اس پہ بھی غور کرے کہ میری بیٹھک کن کے ساتھ ہے، میں دل سے کن لوگوں کو اچھا سمجھتا ہوں، کن لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اور تعلق میں اگر اچھے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا بہت شکر ادا کریں، شکر ہے یا اللہ، میری سوچ کے اندر کوئی ایسے لوگ شامل نہیں ہیں جو تجھ سے باغی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کو دوستی کا شوق ہو نا، کسی سے دوستی کا، آپ حیران ہو جائیں گے، میں خود سوچتا ہوں کہ ہم کتنے ناسمجھ لوگ ہیں۔ ہمارے دوستی جس آدمی سے رکھنی ہو نا، ایک ہے رسم دنیا، جس کو دوست بنانا ہے نا، دوست ایک قلبی تعلق کا نام ہے، قلبی۔ ہم کہتے ہیں میری فلاں سے دوستی ہے، فلاں سے تعلق ہے، اور میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ حدود اللہ میں اللہ کی کسی ایک حد کو بھی شعور اور ارادے سے توڑنے والا یہ شخص، اس کے ساتھ دوستی نہ رکھیں۔ آپ ایک بات پڑھتے ہیں نا، گندے کاموں کا گندا نتیجہ، اس سے دوستی نہ رکھیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ نہ دیکھیں، اس کی اس چیز کو نہ دیکھیں، اس کو یہ دیکھیں کہ اتنے مہربان اللہ کی، اتنے کریم رب کی، جب یہ شخص ناشکری پر اترا ہے
تو میرا کب شکر گزار ہوگا؟ سمجھ آ رہی بات؟ اتنے کریم رب کا یہ ناشکرہ ہے، اتنی مہربان ذات کا یہ ناشکرہ ہے. اور ناشکری کا صرف یہ معنی نہیں ہے، ناشکری کا معنی اللہ کی حدود کو توڑنے والا. نماز نہیں پڑھتا، آپ ہنستے ہیں اس کے ساتھ، یہ دوستی کے قابل ہے. یہ حرام کھاتا ہے، یہ دوستی کے قابل ہے. سود کھاتا ہے، یہ دوستی کے قابل ہے. ابھی اسے تو اللہ کا خیال نہیں رکھا، یہ آپ کو کیسے رکھے گا؟ اب کئی لوگ ایک دوسرے سے آج کے رشتہ داریوں میں مایوس ہوتے ہیں نا، جی فلاں نے میرے ساتھ یہ کر لیا، فلاں نے یہ کہا، اس نے کرنا تھا ایسے. جو خدا کا نہیں بن سکا، آپ کا نہیں بنے گا کبھی. یاد رکھے اس کو، یہ لکھ کر لے لیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی رشتہ داریوں کو بھی مفادات سے بلند کر دو، مادی تعلقات سے بلند کر دو. روحانی تعلق بہت بڑا ہے، بہت اونچی چیز ہے، جس تعلق میں صرف اللہ ہو اور کوئی نہ ہو، صرف اللہ کی ذات ہو. اور اللہ اس بندے سے کتنے خوش ہوتے ہیں جس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ صرف میری وجہ سے جیسے کر رہا ہے، اس کے جس کے ساتھ تعلق ہے میری وجہ سے ہے. اور جس کا تعلق اللہ کی وجہ سے ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی کیا شان ہوگی. تو امام غزالی فرماتے ہیں بے نماز دوستی کے قابل نہیں ہے، حدود کا توڑنے والا دوستی کے قابل نہیں ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ کا پاس لحاظ نہیں ہے. تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کا لحاظ رکھے گا؟ یہ تو بہت نہ سمجھی کی بات ہے، بہت نہ سمجھی کی بات ہے. ایک مثال لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نیک صحبت، اچھا ساتھی، اس کو یوں سمجھو کہ تم جیسے کسی عطار کی دکان پر بیٹھے ہو، عطار کے پاس ہو، اور عطر تم نے خریدی نہیں ہے، لیکن خوشبو کے جھونکے آپ کو لگ رہے ہیں، مفت میں خوشبو آپ لے رہے ہیں. اور برے دوست کی علامت اس لوہار کی ہے جس سے آپ نے کوئی کام نہیں کروا رہے تھے، پاس سے گزرے ہیں، دھواں ہے، تعفن ہے، اور آگ کی چنگاریاں ہیں، وہ آپ کو ایسے ہی متاثر کر رہی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں اللہ رب العالمین سے مایوس بھی نہ ہوں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں. مایوسی ٹھیک نہیں ہے، اور حد سے تجاوز بزرگی کے اندر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی جو درمیان کی کیفیت ہے نا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور نجات جو ہوگی نا، وہ عجز کی بنیاد پر ہوگی، کبر کی بنیاد پر نہیں ہوگی. اس پر اگر ایک اور کسی عارف کا مضمون سنیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا فاسق، اللہ سے ڈرنے والا فاسق جو کسی فسق میں مبتلا ہے، کسی گناہ میں، وہ 1000 درجہ بہتر ہے اس عابد سے، اس نیک سے جس کو اپنی نیکی پہ گھمنڈ ہے کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں اور تم ایسے ہو، میں ایسا ہوں اور تم ایسے ہو. بعض اوقات یہ اعمال کی توفیق کا جو سلب ہونا ہوتا ہے نا، اعمال کی توفیق. اب اہل دل کی جو تعریف مولا روم کرتے ہیں نا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں سے جو نیکیاں سلب ہوتی ہیں نا، ان کے دل پہ انکباس طاری رہتا ہے، سختی رہتی ہے،
اللہ کی طرف نہیں چلتے دوڑتے. میں اس انقباض اور سختی کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی اہل دل کو خفا کیا ہوتا ہے. اور پھر وہ فرماتے ہیں اہل دل کو خفا کرنے کا کیا مطلب؟ اہل دل کو خفا یا تو ان کی وہ غیبت میں مبتلا ہوا ہے یا ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کر بیٹھا ہے، ان کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کر بیٹھا ہے. اب اس وجہ سے اس آدمی کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، اس آدمی کا تعلق کٹا ہوا ہے. تو یہ دونوں باتیں جو میں نے عرض کی نا، ایک مایوسی والی اور دوسرا حد سے زیادہ اپنے اوپر تقوی و بزرگی کا اعتماد کرنے والی، یہ دونوں باتیں اچھی نہیں ہیں. باقی معمولات کے اندر شکر کو اس طرح شامل کرے کہ شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق دی اور توفیق واپس نہ کرنا جی، اور اس نعمت کو ہم پہ بڑھاتے رہنا، یہ نعمت ہم پہ بڑھتی رہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمران صاحب آگے انتظام کریں گے. نہیں وہ بڑی کرسی خیریت ٹھیک کس وقت